القول قول الصوارم كي تسمع. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. القول قول الصوارم كي تسترد المظالم. یہ ڈاکومنٹری امت مسلمہ کے ان غیرت مند مسلمانوں کے لیے ہے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے میدان عمل میں نکلنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پاکستان صوبہ سندھ کی ڈویژن میرپور خاص میں قادیانی کیسے داخل ہوئے۔ ڈویژن میرپور خاص میں اس وقت قادیانی کیسے لاکھوں ایکڑ زرعی زمینوں پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں۔ قادیانیوں نے کیسے ڈویژن میرپور خاص میں اپنے جھوٹے نبی اور اس کے جھوٹے خلیفوں کے نام پر سینکڑوں گاؤں دیہاتوں اور قصبوں کے نام رکھ کر اس پر مکمل قبضے کیے ہوئے ہیں۔ کیسے قادیانیوں نے اس وقت ڈویژن میرپور خاص کے ضلع تھر پارکر اور ضلع عمر کوٹ کے مختلف گاؤں اور شہروں میں اپنی نام نہاد عبادت گاہوں کو مساجد کا نام دے کر نہ صرف ان کے اوپر مینار بنائے ہوئے ہیں بلکہ محراب تک بنائے ہوئے ہیں۔ کیسے قادیانی ضلع تھر پارکر کے مختلف شہروں میں طاہر ہاسپٹل، المہدی ہاسپٹل اور مختلف ناموں سے صحت کی سہولتوں کا جانسا دے کر سادہ لو مسلمانوں کے ایمان کو لوٹ رہے ہیں۔ کیسے قادیانی ضلع تھر پارکر کے پسماندہ علاقوں میں پانی کی سہولیات کا بہانہ بنا کر مختلف NGOs کا لبادہ اوڑھ کر پانی کی سہولیات کے عوض مسلمانوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ قادیانی کیسے پاکستان اور بھارت کے عین بارڈر کے قریب ترین علاقے کھوکھرا پار، رن آف کچھ اور ننگر پارکر میں 43 سے زیادہ قادیانی سیکٹر بنا کر نہ صرف اسلامی نظریاتی سرحدوں پہ حملہ کر رہے ہیں بلکہ پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کے حساس ترین مقامات کو ٹارگٹ بنا کر کمزور کرنے کی مذموم سازش کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ارباب نیک محمد صاحب۔ جو تھا برٹش دور تھا تو جمڑاؤ اور مچھڑاؤ جس طرح بنے تو پھر وہاں پر زمینیں آباد کرنے کے لیے پنجاب سے سکھ اور مسلمان وغیرہ لائے گئے اور ان کے ساتھ ساتھ مرزائی احمدی قادیانی جو ہیں وہ بھی یہاں آ گئے تھے۔ تو ان دنوں سے لے کر یہاں پر ان کا جو ہے وہ اثر رسوخ ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ جناب نگر میں اگر 60,000 کے قریب احمدی ایک جگہ پر ہیں اب قادیانی مرزائی، تو اس کے بعد سب سے بڑی تعداد پورے پاکستان میں یہ تھر پارکر کا جو آپ ڈویژن فرما رہے ہیں یہاں پر ہیں۔ تو یہاں سے جیسے ہی آپ شروع ہو جائیں گے تو بالکل جمڑاؤ کے ساتھ میرپور خاص کے قریب ایک بشیر آباد ان کی اسٹیٹ ہے اور دوسری نواز آباد فارم ہے۔ یہ شیزان کمپنی والوں کا نواز آباد فارم ہے۔ یہاں پر ریلوے کی لوپ لائن ہے جو میرپور خاص سے نکل کر واپس میرپور خاص جاتی ہے، جیسے گولائی۔ اسی کے پرانے زمانے میں سڑکیں نہیں ہوتی تھی، ریلوے لائن سے ہی وہ ان کی وہ نقل و حمل ہوتی تھی کپاس کی۔ اسی میں کارخانے بنے، اس میں ان قادیانیوں نے بھی اپنا کاروبار شروع۔ کنڈری میں ان کا بڑا کارخانہ تھا اور ان کو زرعی فارم ملے۔ میرے پیچھے یہ جو سارا علاقہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ قادیانیوں کا علاقہ ہے اور یہ جتنی بھی زمینیں ہیں اس وقت قادیانیوں کے پاس ہیں اور بھرپور طریقے سے وہ اپنا انہوں نے یہاں پہ نیٹ ورک بنایا ہوا ہے۔ یہ علاقہ ڈویژن میرپور خاص کے ضلع عمر کوٹ کا ہے جو کہ نبی سر روڈ سے ہوتا ہوا نو کوٹ کی طرف جاتا ہے۔ لاکھوں ایکڑ پر محیط یہ زرعی رقبہ جات اور باغات انگریز دور سے لے کر آج تک قادیانیوں کے قبضے میں ہیں۔ پھر جیسے ہی آپ نبی سر روڈ اور ٹالی اور فضل و منبروں کی طرف جائیں گے تو آپ کو یہاں مسلسل تقریباً 10 کے قریب ان کی اسٹیٹس ہیں۔ اس میں احمد آباد ہے، محمد آباد ہے، نفیس نگر ہے، نصرت آباد ہے اور آگے بریڈانیوں کا گاؤں ہے۔ پیچھے یہ قادیانیوں کا مرکز ہے۔ ڈویژن میرپور خاص کے ضلع عمر کوٹ میں عمر کوٹ سے نو کوٹ کی طرف نبی سر روڈ پہ
جہاں قادیانیوں نے بہت سے گاؤں اور دیہاتوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، وہیں نور نگر، محمد آباد اور نصرت آباد کے بعد یہ نفیس نگر ہے۔ نفیس نگر پورے دیہات پہ قادیانیوں کا قبضہ ہے۔ نفیس نگر سے ہی قادیانیوں کا ڈویژنل ذمہ دار تنویر نامی قادیانی پوری ڈویژن میر پور خاص، ضلع عمر کوٹ، ضلع تھر پارکر اور ضلع میر پور خاص کو کنٹرول کرتا ہے۔ ان درجنوں گاؤں اور دیہاتوں میں مکمل کنٹرول کے بعد قادیانی بہت سے حربے مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف تو یہاں قادیانی لاکھوں ایکڑ زرعی زمینوں کے مالک ہونے کی حیثیت سے وڈیرے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ قادیانیت کے پرچار کے عوض انہیں بلین آف ڈالرز کی فارن فنڈنگ ہوتی ہے، مگر یہاں ان علاقوں میں مسلمان قادیانیوں کی نسبت معاشی اعتبار سے انتہائی کمزور ہیں، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ قادیانی پیسے کی لالچ دے کر، قرض کی آفر دے کر، روزگار کے سنہری خواب دکھا کر ہر وقت سادہ لو مسلمانوں کے ایمان لوٹنے کے درپے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہر سال جب بھی نئی فصل کی کاشت ہوتی ہے تو مسلمان کاشتکاروں کو سپرے، کھاد اور بیج کی ضرورت رہتی ہے، تو یہیں پر قادیانیوں کے پاس بہت سی کمپنیز کی بیج، کھاد اور سپرے کی ایجنسیز ہیں۔ یہ قادیانی اس وقت کو بھانپتے ہوئے ان غریب کاشتکاروں کو بجائی کے وقت بیج اور ضرورت کے وقت کھاد اور سپرے بطور قرض دے دیتے ہیں، جو کہ فصل تیار ہونے کے بعد اپنی مرضی کی قیمت لگا کر اتنی مقدار میں فصل سے اپنی قیمت وصول کر لیتے ہیں۔ یوں ان علاقوں میں بہت سے مسلمانوں کو قادیانیوں نے معاشی اعتبار سے اپنا محتاج بنایا ہوا ہے۔ بولتے ہیں، بولا تمہارے پیسہ دیتے ہیں، تمہارے وہ لڑکی دیتے ہیں، یہ پیسہ بھی بولا ہم ہو جاؤ ہمارا جو ہونا قادیانی ہو جاؤ، بولتا ہم ایمان نہیں چھوڑیں گے۔ وہ بولتے ہیں، بولے بہت وہ لگا تھا، تنویر ہے، یہ منصور ہے، افضل قادیانی ہے، وہ اس کے پاس بہت مسلمان ہے، اس کے پاس لالچ دیا جاتا ہے، پیسے کا لالچ دیا جاتا ہے، شادی کا لالچ دیا جاتا ہے، نوکری کا لالچ دیا جاتا ہے، اور جتنے بھی مسلمان غریب طبقہ ہے ان کو یہ لالچ دے کر جو ہے قادیانیت کی طرف بلاتے ہیں۔ ڈویژن میر پور خاص میں قادیانیوں نے اپنی سینکڑوں عبادت گاہوں کو نہ صرف مساجد کا نام دیا ہوا ہے بلکہ ان کے اوپر مینار اور محراب بھی بنائے ہوئے ہیں۔ یہ مسجد نما عمارت جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ڈویژن میر پور خاص کے ضلع عمر کوٹ میں نبی سر اور تاہلی کے علاقے سے گزرتی ہوئی روڈ جو نو کوٹ کی طرف جاتی ہے، اس کے درمیان قادیانیوں کے مقبوضہ گاؤں نصرت آباد میں بنائی گئی ہے۔ آئین پاکستان کی روح سے قادیانی اپنی عبادت گاہ پہ مساجد کی طرز کے مینار نہیں بنا سکتے۔ پاکستان کے قانون کے مطابق قادیانی اپنی عبادت گاہ میں مساجد کی طرز کے محراب نہیں بنا سکتے، مگر یہاں نصرت آباد میں قادیانی اپنی عبادت گاہوں پہ مساجد کی طرز کے مینار بنا کر اور ان میں محراب بنا کر نہ صرف پاکستانی قوانین کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں بلکہ اسلامی قوانین کو بھی پامال کر رہے ہیں۔ ہم اس وقت نصرت آباد ہیں جہاں قادیانیوں کی یہ عبادت گاہ ہے۔ یہ پیچھے انہوں نے یہاں پر محراب بنایا ہوا ہے، یہ باہر اوپر میناروں کے اوپر اللہ، محمد اور کلمہ شریف واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے۔ اسی روڈ پر قادیانیوں کی ایک اور سٹیٹ محمد آباد کے نام سے ہے۔ قادیانیوں کی سٹیٹ محمد آباد میں بھی یہ جو ویڈیو میں آپ کو مسجد نما عمارت نظر آ رہی ہے، یہ مسجد نہیں بلکہ قادیانیوں کی عبادت گاہ ہے۔ اس عبادت گاہ میں قادیانیوں نے نہ صرف محراب اور مینار بنائے بلکہ اس کو مسجد کا نام تک دے دیا۔ محمد آباد میں قادیانی اپنی اس عبادت گاہ کو مسجد احمد کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی طرح آگے نو کوٹ شہر میں قادیانیوں کی بہت بڑی عبادت گاہ تھی جسے مسلمانوں کی طرف سے احتجاج پر 1998 میں مسمار کر دیا گیا تھا، لیکن اب دوبارہ 22 سال کے بعد اس کی تعمیر نو کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اس وقت ہم کھڑے ہیں نو کوٹ جنوبی سندھ میں۔ یہ میرے پیچھے جگہ ہے، یہاں پر پہلے قادیانیوں کی جو تھا عبادت گاہ تھی، اور اس کو بعد میں مسلمانوں کی طرف سے کیونکہ انہوں نے مسجد کے طور پہ اس کو بنایا ہوا تھا، شو کیا ہوا تھا، مینار بنے ہوئے تھے اس میں بطور وہ اذانیں دیتے تھے اور اس کا محراب بھی بنا ہوا تھا، تو اس کو مسمار کیا گیا تھا۔ اب دوبارہ سے اس کو جو ہے اس کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ مین ایک بہت بڑا یہ سٹی ہے نو کوٹ۔ صحت کی سہولیات کے نام پہ قادیانیوں کا
عام کم فہم مسلمانوں کے ایمان پہ ڈاکہ۔ ضلع تھر پارکر کے شہر مٹھی میں قادیانیوں کا ایک بہت بڑا اسپتال المہدی ہاسپٹل کے نام سے ہے۔ مٹھی کا ایک شہر ہے جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تھر پارکر کا، وہاں پر المہدی ہاسپٹل جو ہے وہ 32 ایکڑوں پر مشتمل ہے۔ آپ کے سامنے یہ دیوار مٹھی شہر میں موجود قادیانیوں کے المہدی ہاسپٹل کی ہے۔ یہاں پر ہر طرح کے کرٹیکل سیریس پیشنٹس کے میڈیکل ٹیسٹ اور ٹریٹمنٹ کی فیسلٹیز اویلیبل ہیں۔ نہ صرف مٹھی شہر بلکہ ضلع تھر پارکر کے ایک اور شہر ننگر پارکر میں الطاہر ہاسپٹل کے نام سے قادیانیوں کا بہت بڑا اسپتال ہے۔ یہ آپ کو جو دیوار نظر آ رہی ہے یہ قادیانیوں کے الطاہر ہاسپٹل کی ہے، جہاں میڈیکل فیسلٹیز کی آڑ میں قادیانیت کی کھل کر ترویج کی جا رہی ہے۔ ضلع تھر پارکر کے مختلف پسماندہ علاقوں میں مختلف NGOs کے نام سے قادیانی پانی کی سہولیات اور واٹر سمر پمپ ڈونیٹ کر کے سوشل فیسلٹیز کی آڑ لے کر پس پردہ قادیانیت کی ترویج و تبلیغ کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ ان سادہ لو عام لوگوں کے پاس جب ہم بظاہر انجمن احمدیہ کے نگران بن کر گئے تو ان سے ہم نے تفصیلات لیں کہ کب سے یہ قادیانی ہوئے۔ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا قادیانی ہوئے؟ جی کتنا عرصہ ہو گیا جماعت احمدیہ میں آئے؟ جماعت 10 سال تھی یار، 10-12 سال۔ 10-12 سال ہو گئے۔ جی ہاں۔ اچھا، پر جو ہے یہ پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سمر پمپ ہے اور اس کے ساتھ یہ کنواں ہے۔ سمر پمپ اور یہ پیچھے پلیٹ لگی ہوئی ہے، اس کی فیسلٹیز انہیں جو ہے جماعت احمدیہ کی طرف سے دی گئی ہے، اور نہ صرف یہاں پر بلکہ مختلف علاقوں پر جو ہے ان کی یہ ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں۔ تو یہ کب بنایا گیا ہے؟ یہ تقریباً 5-6 مہینہ ہوا۔ 5-6 مہینے ہوا ہے۔ تو پیر عمر جان سرہندی دامت برکاتہم القدسیہ، جی حضور، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے پاکستان کے مسلمانوں کو کہ جہاں ربوہ پنجاب میں قادیانیت کا گڑھ ہے، اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کے یہاں جنوبی سندھ میں اور خاص کر یہ ننگر پارکر میں یہ جو مراکز ہیں اس حوالے سے؟ میں ننگر پارکر کے حوالے سے مختصر بات کروں گا کہ ننگر پارکر میں قادیانیت جو ہے وہ ابھی عروج پہ ہے اور کام کر رہی ہے، یعنی اس حوالے سے وہ کام کر رہے ہیں کہ وہ ہاسپٹل، چیریٹی، ویلفیئر اس کی آڑ لے کر پانی کے کنویں، سمر پمپ اور موٹریں لوگوں کو راشن وغیرہ تقسیم کر کے لوگوں کا ایمان خرید رہے ہیں۔ ضلع تھر پارکر میں اس وقت قادیانیوں کے مراکز کے علاوہ 43 سے زیادہ سیکٹر اور سینٹرز ہیں۔ ان سینٹرز کے زیر اہتمام قادیانیوں کی طرف سے تھر کے پسماندہ علاقوں میں مختلف سکولز اور ٹیوشن سینٹرز سپانسر کیے جا رہے ہیں۔ یہ ضلع تھر پارکر کے پسماندہ علاقے میں بارڈر کے ایریے میں قادیانیوں کی طرف سے قائم کیا گیا سیکٹر ہے۔ یہ سامنے ٹیوشن سینٹر کا کمرہ ہے، اس کے ساتھ ہی دوسری طرف چھوٹا سا ہومیوپیتھی ہاسپٹل اور نگران کی رہائش۔ ہم بظاہر خود کو NGO ظاہر کر کے اس عمارت میں پہنچے اور ٹیچر سے معلومات لیں۔ یہاں پر جو ہے یہ اسکول، یہ ٹیوشن سینٹر کس نے قائم کیا ہے؟ یہ جماعت احمدیہ نے کیا ہے۔ ہاں جی، پھر اس کے بعد پھر پڑھاتے ہیں، وہ ہمیں صرف سیلری افورڈ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ یہاں پر آپ ہیں، ٹیچر ہیں، آپ کو نگرانی کرنے کے لیے بھی کوئی ہے سیٹ اپ؟ ہاں جی ہے، نگران میرے صاحب ہیں ادھر ہی، وہ نگرانی ہے۔ وہ جماعت احمدیہ کی؟ ہاں جی، وہ جماعت احمدیہ۔ اچھا، وہ نگرانی کرتے ہیں، اور آپ کو سیلری بھی وہ انہی کی طرف سے؟ ہاں جی، ان کی طرف سے ملتی ہے۔ یہاں کوئی ہاسپٹل وغیرہ بھی ہے؟ نہیں، ہاسپٹل وغیرہ نہیں ہے یہاں پہ۔ ہاں جی، ہومیوپیتھک ہے ان کی کوئی، یہاں اندر ہومیوپیتھی کا بھی ہے۔ یہ اس قادیانی سینٹر کے نگران کی رہائش اور ساتھ ہومیوپیتھی کا اسمال ہاسپٹل۔ اور طلب بات یہ ہے کہ ضلع تھر پارکر میں قادیانیوں کے یہ 43 سیکٹر زیادہ تر بارڈر کے قریبی علاقوں میں ہیں۔ رن آف کچھ اور ننگر پارکر میں انڈیا اور پاکستان کے عین قریب ترین علاقوں میں قادیانیوں کے یہ سینٹر نہ صرف اسلامی نظریاتی سرحدوں بلکہ پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کے لیے بھی مذموم سازش کا پیش خیمہ ثابت ہو رہی ہے۔ یہ وہ بیلٹ ہے جس میں اتنی بڑی تعداد میں قادیانی جو ہے مذموم سرگرمیاں کر رہے ہیں، جہاں پاکستان کے خلاف ہندوستان نے 4 جنگیں لڑی ہیں۔ اور یہاں سے کاسبو، اس کے بعد انڈیا کا بارڈر ہے، اس بارڈر کے بالکل ہی قریب جو ہے ان کے تمام سینٹرز ہیں، جس میں ان کا مشہور ایک ہے پھول نگر ہے، ننگر پارکر میں طاہرہ پھول پور ہے، اور ننگر پارکر میں طاہرہ ہاسپٹل ہے، اور گریس کمپیوٹر سینٹر ہے۔ اس کے علاوہ کافی ان کے مراکز ہیں، تقریباً احمدیہ ریسٹ ہاؤس ہے، ادھر یہ آ کے سارے رہتے ہیں۔